السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق رجعی دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو بہت دکھ ہوا اور شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کے بعد اب اللہ کی نگاہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہے۔ اور جب اس کی اطلاع سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں عثمان، قدامہ اور پسران مظعون رضی اللہ تعالی عنہم کو ہوئی تو آئے۔ وہ ان کے سامنے رونے لگی اور بولی، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ کر لیا تو فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا تھا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کر لوں، کیونکہ وہ کثرت سے روزے رکھنے والی اور شب بیدار ہے اور یہ جنت میں میری زوجہ ہوگی۔ حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 29 سال تھی۔ 7.5 سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں گزارے۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن حکیم کی کتابت یعنی املاء، تلفظ اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئیں تو خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کر اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دیں تاکہ ہر جگہ ایک طرح کتابت و قرات ہو اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ہے۔ زمانہ مختلف نشیب و فراز سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور سن 41 ہجری تک چشم فلک نے بڑے بڑے انقلابات دیکھے۔ اس وقت ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 59 برس تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ اجل نے رخصتی کے لیے زندگی کے دروازے پر دستک دے دی ہے، لہذا انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو کہنے لگیں، تمہیں یاد ہوگا ابا جان نے دائی اجل کو لبیک کہنے سے قبل 1/4 حصہ مال کی میرے لیے وصیت کی تھی، یاد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں یہ بھی علم ہوگا کہ ابا جان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں وفات پاؤں تو اس مال کو آل عمر میں تقسیم کر دیا جائے۔ معلوم ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، ہاں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لہذا غابہ میں جو مال اور جائیداد ہے اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔ بہن نے باپ کی ارشادات کے مطابق وصیت کی اور پھر چند دنوں کے بعد اچانک مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سفر آخرت پر روانہ ہو گئی ہیں۔ یہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور ان دنوں مدینہ طیبہ کا گورنر مروان تھا۔ نماز جنازہ انہوں نے پڑھائے اور کچھ دور تک جنازے کو کاندھا دیا۔ ایک ہجوم تھا کہ جنازے میں شامل تھا۔ آخر مومنوں کی ماں کا مقدس جنازہ تھا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے بیٹے عاصم، سالم اور حمزہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قبر میں اترے اور اس مقدس ہستی کے جسد پاک کو سپرد خاک کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 60 احادیث منقول ہیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت فرمائی تھی۔ ان میں سے 4 متفق علیہ ہیں، 6 صرف صحیح مسلم شریف میں ہیں اور باقی 50 احادیث مختلف کتب میں ہیں۔